رات کے ترامیم جو ہیں آئینی وہ تو ہو گئی، وہ کس طرح ہوئی، اس میں حکومت نے کیا طریقہ کار اختیار کیا، اس پہ بالکل ایک الگ تھلگ سی بحث ہے۔ ان سے تو کوئی اچھے کی امید تھی بھی نہیں کہ اب ان پہ بات کی جائے کہ انہوں نے یہ کر دیا جی، انہوں نے بندے اغوا کر لیے جی، انہوں نے فلاں کر دیا۔ جو بات کرنے والی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ لیڈرشپ، جو کہ ان ایوانوں میں، سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں موجود تھی، اور مولانا فضل الرحمان کے کردار پر، اس کے علاوہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے اسمبلی جو ہیں یا سینیٹرز جو ہیں جو غائب ہو گئے یا جو اسمبلی میں گئے جنہوں نے ووٹ دیا، تو ان پہ بات کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک تحریک، ایک موومنٹ چلائی تھی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اب جب وہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں شروع ہوئی، چاہے وہ احتجاج کے حوالے سے تھی یا جلسوں کے حوالے سے تھی، تو وہ بہت ہی کامیاب تھی۔ اب وہ اس کا اختتام کس انداز میں ہوا، وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ جتنا بڑا کراؤڈ لے کے پاکستان تحریک انصاف نکلی تھی، اس کا جو رزلٹس ہیں، جو کچھ حاصل کرنا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، وہ بالکل بھی حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ڈائلاگ کرتی رہی ہے، اس میں اگر کم از کم یہ چیز شامل کر لی جاتی، جس کے بارے میں ہمیں سوشل میڈیا سے یا مختلف حوالوں سے خبریں بھی ملتی رہیں، کہ اب کی بار تو چیف جسٹس آف پاکستان منصور علی شاہ ہوں گے، اس سے آگے جو ہے وہ یہ 3 ججوں والا معاملہ چلے گا کہ آئندہ جو بھی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، تو ان میں 3 موسٹ سینئر ججز کی سمری جائے گی، تو ان میں سے پھر جو ہے وہ کمیٹی جو بھی تشکیل پائے گی وہ ان میں سے چنے گی۔ تو یہ نہ کیا جا سکنا جو ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے اپنے وقت کے ضیاع کے سوا کچھ بھی نہیں کیا۔ جہاں تک ملٹری کورٹس کا ان ترامیم سے حذف ہونے کا تعلق ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہونی ہی نہیں تھی۔ وہ ہونی اس لیے نہیں تھی کہ سیاستدانوں کو کم از کم اتنا شعور ضرور ہے کہ کبھی وہ تلوار جو ہے وہ اپنے گردنوں پہ بھی چل سکتی ہے۔ وہ صرف عمران خان تک محدود نہیں ہے۔ عمران خان تو ایک بندہ ہے، اس کے ساتھ اس وقت عوام کھڑی ہے۔ اگر عمران خان پر جو ہے ملٹری کوڈ کا اطلاق ہو جاتا، تو عمران خان کے بعد کس پہ ہونا تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا دیگر ان کی اتحادی جماعتیں یا مولانا فضل الرحمان جو ہیں، وہ سب اس ترمیم کو ہونے دیتے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی ختم ہو جانی تھی۔ اس حوالے سے میرا شکوہ جو ہے، میرا جو سوال ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہے کہ اس میں سے جو حاصل کرنے والی چیز تھی، وہ صرف اور صرف ایک تھی، اور وہ یہ تھی، وہ بھی تب جب یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ترامیم جو ہے یہ اب نہیں رک سکتی ہیں، تو اس میں ایک ہی مطالبہ یا زیادہ سے زیادہ 2 مطالبے اگر وہ رکھ دیتے، ملٹری کورٹس نہ بنائی جائے، اس کے حوالے سے ترمیم نہ کی جائے، اور اب کی بات منصور علی شاہ جو ہیں انہیں چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے اور اس سے آگے چلا جائے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے منصور علی شاہ کا ان ترامیم سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے،
تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ مولانا فضل الرحمان کے ٹریپ میں آئی ہے، کہ انہوں نے ایک حوالے سے، جس طرح اب تو وہ یہ ہر جگہ پہ کہیں گے کہ ہم نے تو اجازت لی تھی جی، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہم نے نیگوسیشن کی تھی، بار بار اجلاس کیے ہیں، مشاورت کی ہے. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت موجودہ قیادت ہے اس نے بہت کمزوری دکھائی ہے. اور میں یہاں اس بات کا ذکر نہ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی کہ جو اسٹریٹ پاور کی تحریک تھی مختلف جلسوں کے حوالے سے، اس کے بعد راول پنڈی، اسلام آباد، ڈی چوک، وہ احتجاج کے حوالے سے، اس میں جو اسلام آباد کی تنظیم ہے، عامر مغل صاحب اور ان کی جو ساتھی ہیں تنظیم میں موجود، اور اس کے بعد خصوصی طور پہ چونکہ ان کے پاس بہت بڑا علاقہ تھا، جو پاکستان تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں جو نارتھ پنجاب کی قیادت تھی، ان کی میں تعریف ضرور کروں گا کہ انہوں نے جس خوبصورت انداز میں مینیج کیا معاملات کو احتجاج کے حوالے سے، جلسوں کے حوالے سے، وہ بہت تعریف کے قابل ہے کہ انہوں نے تو تحریک کو منطقی انجام تک لے گئے تھے. وہاں پہ اب کچھ حاصل کرنا تھا تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے، مرکزی قیادت ہے، اس نے حاصل کرنا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت کے ساتھ یا اداروں کے ساتھ وہ لوگ آن بورڈ تھے، یہ اسلام آباد اور نارتھ پنجاب کی جو تنظیمیں ہیں یہ آن بورڈ نہیں تھی. یہ تو آن بورڈ تھی صرف اور صرف اپنے قیادت کے حکم کی پابند تھی. تو جس بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عوام نکلے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حکم پر، تو سب کو ضائع کر دیا پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت نے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اس کا ایک ہی حل ہے، اور یہ ناممکن نہیں ہے اب بھی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنوانا، مگر اس کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ راستہ ہے احتجاج کا، پرامن احتجاج کا. اور میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک پاکستان تحریک انصاف کی جب بھی موومنٹ ہوئی ہے، جب بھی احتجاج ہوا ہے، تو اس میں کہیں پہ کوئی ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. تو وہ ہمیشہ جو عمران خان بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم امن کے داعی ہیں، ہماری جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ پرامن ہوتی ہیں، اور اس پہ کوئی شک و شبے کی بات بھی نہیں ہے. وہ 9 مئی کے جو قصے چھیڑے جاتے ہیں اس میں دیکھیں اب تک تو کچھ حاصل نہیں ہوا، اس میں سے کچھ نہیں نکلا. وہ اس پہ انویسٹیگیشنز بھی ہوئیں، اس پہ عدالتوں میں کیسز بھی چلے، تو اب تک تو کچھ بھی عوام کے سامنے نہیں آیا. اگر اس میں کچھ ہوتا تو وہ بہت کچھ اب تک عدالتوں میں فیصلے ہو چکے ہوتے. اس لیے اس پہ جو بحث ہے وہ بالکل بھی فضول ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا اس میں جس طرح عوام نے نکل کے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدواروں کو ووٹ پول کیا، تو وہ بھی اس کی 9 مئی کے ایک مفروضے والے واقعے کی جو ہے وہ بالکل نفی کرتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں، جو عوام ہیں پاکستان کے، وہ پرامن ہیں اور وہ پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. مگر اب اداروں کا کردار دیکھ لیں، اپنے سینٹ کا کردار دیکھ لیں، اپنے قومی اسمبلی کا کردار دیکھ لیں، اپنے الیکشن کمیشن کا کردار دیکھ لیں، اپنے کورٹس میں جس طرح یہ کیسز سارے چلے ہیں اس میں کردار عدلیہ کا دیکھ لیں. مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہے. اب کوئی چیز ڈھکی چھپی تو رہ نہیں سکتی. اب جو معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح یہ رات کے آئینی ترمیم پاس کی گئی ہیں، تو اس سے عوام میں ایک غم و غصہ اور نفرت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قانون سازی تو ایسی ہونی چاہیے تھی کہ جو عرصہ دراز سے ایک پاکستان میں ہیجانی کیفیت ہے
وہ تاکہ ختم ہو جاتی. اس میں تمام سیاسی جماعتیں بشمول پاکستان تحریک انصاف اور دیگر حکومتی اور اپوزیشن جماعتیں وہ ایک پیج پہ ہوتی اور جو بھی آئینی ترامیم کرنی تھی, جو بھی قانون سازی کرنی تھی وہ ہوتی. بہرحال میری ساری بات کا جو خلاصہ ہے میں اسے چند لفظوں میں سمیٹ دیتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت جو ہے, جو فیصلے کرنے والی قوتیں ہیں, چونکہ جو بانی چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب, ان سے تو ایک ملاقات 10-15 دن کے بعد کروائی گئی ہے. اب ان کے ساتھ کب ملاقات ہوتی ہے یا ان کے ساتھ طرف سے جو ہدایات ہوتی ہیں وہ پوری باہر آتی ہیں نہیں آتی ہیں, ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے, یہ تو ایک بحث ہے. جب ایک بندہ جیل میں ہے اور اس پہ طرح طرح کا جبر بھی ہے, اس پہ پابندیاں بھی ہیں, تو ان کی پوری بات سامنے آنے کا تو میں نہیں سمجھتا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میری جو اطلاعات ہیں وہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب اب 5 رکنی وفد نے جا کے پاکستان تحریک انصاف کے ملاقات کی ہے تو خان صاحب نے احتجاج کے حوالے سے جو حکمت عملی تھی اس پہ بہت سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے, اور سخت نہیں بلکہ سخت ترین ناراضگی کا اظہار کیا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اعلیٰ قیادت ہے وہ ان آئینی ترامیم جو کہ غیر آئینی طریقے سے منظور کی گئی ہیں, اس میں بہت سے بام ہیں کہ سینٹ میں تعداد پوری نہیں تھی, پھر قومی اسمبلی میں فلور کراسنگ جسے کہ حکومت نے جائز قرار دے دیا, کسی بھی مہذب ملک میں ایسے نہیں ہوتا, اس کا سہارا لے کے کیا گیا ہے. تو اس کو کاؤنٹر کس طرح کرتی ہے, سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے اب پاکستان تحریک انصاف کیا حکمت عملی اپناتی ہے, کیونکہ ان آئینی ترامیم کے متاثرین میں سے جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے وہ تو پاکستان تحریک انصاف ہے. تو اس کا اب آج چند گھنٹوں بعد یا شام تک کیا نیا عمل سامنے آتا ہے, اور اس میں پھر وکلا کا کیا کردار ہوگا. وکلا کے کردار پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان بھر کے وکلا کا, سوائے اس کے کہ یہ مختلف بارز کی طرف سے آئیں کہ یہ آئینی ترامیم نامنظور ہے جی, یہ ہے جی, وہ ہے جی, وہ تو ہو گئی. آپ کچھ بھی نہیں کر سکے سوائے میڈیا کے سامنے کھڑے ہو کے پریس کانفرنس سے کرنے کے, اور اس چیز کے کہ ہم نہیں مانتے. چلے جی ہو گئی, اب مانتے ہیں آپ یا نہیں مانتے, اب یہ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے, اور اگر نہیں مانتے تو کس انداز میں نہیں مانتے, نہیں تو تب ہی مانیں گے نا جب یہ ختم ہو جائے گی. تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے وکلا اس پہ کیا حکمت عملی اپناتے ہیں, یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. تو جو اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی انشاءاللہ آپ کو نئی خبروں کے ساتھ, تازہ ترین تبصروں کے ساتھ حالات حاضرہ سے آگاہ کرتے رہیں گے. السلام علیکم.